بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ہیں آپ کی آواز میں ایک بار پھر میاں عابد سلطان ارائی آپ کی خدمت میں پیش ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے ارائن ڈے. پاکستان میں ہر فرقہ، ہر قوم یا ہر صوبہ اپنا دن مناتا ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ارائن ڈے بھی منایا جائے. اس سلسلے میں پچھلے سال بھی ہم نے ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا. اس میں کرونا کی موجودگی کے باوجود بہت سے دوستوں نے شرکت کی اور ہم نے سر میاں محمد شفیع کی تربت پہ جا کے انہیں اظہار عقیدت سلام پیش کیا، ان کی تربت پہ پھولوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی مغفرت کی دعائے خیر کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر 15 اپریل کو ارائن ڈے منائیں گے. 15 اپریل ایک ہسٹوریکل ڈے، ایک ایسا دن جب برے صغیر پاک و ہند میں ارائیوں کو علیحدہ تشخص دستیاب ہوا. اس دن انجمن ارائیاں ہند کی بنیاد رکھی گئی. اس دن سر میاں محمد شفیع نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ارائی قوم پہ ایک عظیم احسان کیا اور ان کو ایک علیحدہ اپنی شناخت کے لیے ایک دن دیا کہ آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں اس صورت میں کہ آپ نے اس دن انجمن ارائیاں ہند کی بنیاد رکھی. حالانکہ ارائی قوم کو تو جس دن حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ برے صغیر میں تشریف لائے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری آمد کا سلسلہ تو اسی دن حضرت محمد بن قاسم کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. تو پھر بھی دیر آمد درست آمد. جناب محترم حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1300 سال بعد، 1350 سال کے بعد ہم لوگوں کو ہوش آیا اور جناب سر میاں محمد شفیع نے ہماری بنیاد دوبارہ سے مضبوط کی. ہمیں بطور ایک قبیلہ، ایک برادری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. تو آج پھر اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میرا ساتھ دیں گے جناب مہر محمد نصیر احمد ارائی صاحب، جن کے پاس بے شمار معلومات ہیں. تو پھر آئے ملاقات کرتے ہیں جناب مہر محمد نصیر احمد ارائی سے. مہر نصیر احمد صاحب، ہم ہیں آپ کی آواز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا وہ ہے 15 اپریل، جسے آپ نے اور خوش قسمتی سے میں نے، یعنی کہ ہم دونوں نے 15 اپریل کو پچھلے سال ارائن ڈے کے طور پہ منانے کا اعلان کیا. اور پھر یہ جو تقریباً کم و بیش پورے پاکستان میں بہت سے دوستوں نے ارائن ڈے کو منایا بھی، سیلیبریٹ کیا. تو آج پھر اسی حوالے سے آپ سے گفتگو چاہتے ہیں. تھوڑے سی روشنی، تفصیل کے ساتھ مختصر سی روشنی آپ اس پہ ڈالیں. جی میاں صاحب بہت شکریہ.
میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے موضوع ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو جن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بظاہر تو عام رائن کی نظر میں یہ معمولی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے اندر کا دکھ ہے، آپ کے اندر میں جو درد بڑھا ہوا ہے برادری کے بارے میں، وہ اس سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا. تو میاں صاحب 15 اپریل کی اہمیت ارائیں برادری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری پیارے وطن پاکستان میں 23 مارچ 14 اگست کی ہے برادری کے حوالے سے. مجھے پتہ کہ شاید میرے اس ورڈ پہ کہیں تنقید بھی ہو اور کہیں کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک پسی ہوئی قوم ہو جس کا کوئی تشخص نہ ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کو گمنامیوں سے اندھیروں سے نکال کے اوپر لے آنا، یہ اسی شخصیت کی عظمت کو سلام ہے، سر شفیع سے، جس نے ہمیں سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ سکھایا. اور یہ 15 اپریل کا جو دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن انجمن ارائیاں ہند کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو جیسے جیسے یہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، بن چکی ہے، اس طرح ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا ہے. پچھلے سال سے یعنی کہ 15 اپریل سے پہلے ایک بات ہوئی کہ جناب ارائیوں کو بھی دن ہونا چاہیے، یہاں پہ عورت مارچ ہو سکتا ہے، یہاں مدر ڈے ہو سکتا ہے، یہاں پہ ویلنٹائن ڈے ہو سکتا ہے، فادر ڈے ہو سکتا ہے، ٹیچر ڈے ہو سکتا ہے، پاکستان ڈے ہو سکتا ہے. تو ہماری برادری 6 کروڑ کے قریب ہے، ان کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اسی وقت ہمارے ذہن میں تھا کہ اس سے اچھی ڈیٹ، اس سے اچھا دن اور نہیں ہو سکتا کہ وہ دن جس دن ارائیوں کو شناخت ملی، پہچان ملی، اور نیچے سے اٹھا کے اوپر، اور انہی کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں. تو 15 اپریل 1915 انجمن ارائیاں ہند کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی کو اسی دن کے حساب سے ارائیں ڈے کے حوالے سے منانا چاہیے، منایا جائے گا، جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، مجھے میری اطلاعات کے مطابق اس دفعہ انڈیا میں بھی کوئی پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. جی میاں صاحب، ہمارے جو رابطے ہیں کہ یہ میں واحد شخصیت ہوں کہ جس کے انڈین ارائیوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق جیسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ 6 کروڑ ہیں، تو وہاں بھی 6 کروڑ کے قریب ہے، کیونکہ مسلم کمیونٹی جو 30-32 کروڑ ہے، اس کا 26% ارائی ہیں. تو 26% انڈیا میں ارائی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ یہ جو تنظیم کام کر رہی ہے تو وہ بھی ہمیں ہی فالو کرتی ہے، سر شفیع کو فالو کرتی ہے، 15 اپریل کو ہی فالو کرتی ہے. اور وہاں پہ جو تنظیم کام کر رہی ہے وہ آل انڈیا جمعیت الرائن کے نام سے کام کر رہی ہے. وہ ہم سے بہتر مناتے ہیں، وہ ہم تو بعد میں منانا شروع کیا ہے، وہ ہر سال 15 اپریل کو ارائن ڈے مناتے ہیں، رائن ڈے مناتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ انڈیا میں جو 6-7 کروڑ کے قریب ارائی قوم ہماری ہے، وہ بھی انجمن ارائیاں پاکستان کو فالو کرتی ہے، وہ ہمیں فالو کرتی ہے، اور ہم ہیں کہ 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ علیحدہ بنا کے بیٹھے ہوئے. خیر، سوری، خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ برادریزم پہ کام کرتے ہیں. وہ ہم سے پہلے سے 15 اپریل کو بطور ارائن ڈے منا رہے ہیں. تو اس بار ہم انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ایک شاندار طریقے سے 15 اپریل کو ارائن ڈے منائیں گے. تو میر صاحب، اس سے ارائن ڈے 15 اپریل کو مناتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال میاں صاحب، بہت ہی اچھا کویشچن. مجھے نہیں پتا آپ کہاں کہاں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ جناب کہ ایسے ایسے سوال پوچھنے ہیں یا اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 اپریل کی برادری میں کیا اہمیت ہے. نہیں اس لیے نہیں ہے کہ جو ارائیں برادری کا جذبہ رکھتا ہے، کم کم اگر اس کے نال میں بات آ گئی ہے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ایک تو کبھی بھی وہ ارائیں جو اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے. اور یہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں
کہ جناب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو تعصب ہے، یہ برادریزم ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. کوئی جٹ، کوئی بٹ، کوئی رنگڑ، کوئی ڈوگر، کوئی باجوہ، سب اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. اس وقت تعصب نہیں ہوتا. صرف ہمیں موت پڑتی ہے یا ہمارے جب ہم کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ تعصب استعمال کر رہے ہیں، جی یہ برادریزم کو ہوا دے رہے ہیں. نہ تو یہ اس کی اسلام میں ممانعت ہے، نہ دین کے خلاف ہے، نہ قانون کے خلاف ہے. ہر وہ ارائی کو ارائی ڈے منانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ایک بات. دوسری بات ہے اس دفعہ جو اپریل آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید دوسرا تیسرا روزہ ہوگا، رمضان شروع ہو چکا ہوگا، تو کم از کم یار 2 4 آدمیوں کی افطار پارٹی رکھ کے ساتھ بتا دیں کہ یار ہم ارائی ڈے منا رہے ہیں، ارائی ڈے کے حوالے سے افطاری کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا بتا دیں کہ جناب اس کی اہمیت کیا ہے. قربان جاؤں میں سب کی سادگی پہ کہ بہت سادہ الفاظ میں بہت سخت بات کہہ گئے. ہمیں اپنے نام کے ساتھ اپنی قوم لکھنی چاہیے. ہمیں کوئی دوسرا منع نہیں کرتا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ پہ خود تنقید کرتے ہیں. ہماری قوم کے وہ دوست جنہوں نے کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا، اور کچھ ایسے جو یونیورسٹیوں سے ڈبل ایم اے کر کے باہر آ گئے، انہوں نے ایسے الفاظ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ایجاد کر دیے کہ سن کے شرم آ جاتی ہے. ہمارے تمام سیاستدان اپنے نام کے ساتھ ارائی نہیں لکھتے، مگر اتفاق ایسا ہے کہ کوئی خواجہ، کوئی بٹ، کوئی ڈار، کوئی پٹھان، کوئی نیازی، کوئی گجر، ایسا ممبر آپ کو نہیں ملے گا جس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے قبیلے کا نام نہ لکھا ہو. اگر نہیں لکھتے تو ہماری قوم کے ایم پی ایم این ایز نہیں لکھتے. انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان کی اسمبلی میں جتنے بزدل اور کم ظرف ارائی ممبران اسمبلی ہیں اور کوئی، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بطور ارائی لکھنا کہلوانا گناہ سمجھتے ہیں. یہ دوسری قوموں کے گھٹنوں میں بیٹھنا فخر محسوس کرتے. ان کے آفیسز میں ان کے سیکٹری وہ دوسری قوموں کے، ان کو ڈیل کرنے والے، ان کو چلانے والے، ان کو ساتھ لے کے چلنے والے دوسری قوموں کے لوگ. یہ لوگ دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مجھے تجربہ ہے. اپنے آپ کو ارائی کہلوانے میں یہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. آپ کا کوئی اینکر اس لیول پہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو فخریہ طور پہ ارائی کہے. حالانکہ بے شمار اینکر ارائی ہیں، بے شمار اینکر بڑے بڑے ٹی ویز پہ بیٹھے ہوئے اسکرینوں کے سامنے، لیکن وہ اپنے آپ کو ارائی کہلوانا شاید شرمندگی محسوس کرتے. حالانکہ ایک دودھ فروش اپنے نام کے ساتھ فخر سے گجر لکھتا ہے. ایک تیل بیچنے والا اپنے نام کے ساتھ ملک لکھتا ہے. ایک بوٹ پالش کرنے والا اپنے نام کے ساتھ خان لکھتا ہے. ہم 6-6.5 کروڑ کی آبادی اور نہیں لکھتے تو ہم اپنے نام کے ساتھ ارائی نہیں لکھتے. ملک صاحب، میر صاحب، اس کا 15 اپریل 1915 میں جب انجمن ارائیاں ہند کی بنیاد رکھی گئی، شاید اس وقت بھی اسی طرح کے حالات تھے، قوم اسی طرح پسی ہوئی تھی، یا اس وقت کے جو لیڈران تھے ان میں کچھ اپنی برادری کا مادہ آج کے لیڈران سے بہت زیادہ تھا جو انہوں نے یہ سٹیپ لیا؟ جی میاں صاحب، اگر اوورال اس وقت
دیکھا جائے تو اس وقت حالات بہت ہی خراب تھے. ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب اکٹھے تھے. متحدہ ہندوستان تھا. اس وقت بھی یہ قوم پسی ہوئی تھی. لیکن قربان جاؤں اس شخصیت کی عظمت کو سلام سر شفیع کو کہ جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور پھر برادری کو کے تشخص کو اجاگر کیا, برادری کو شناخت دی, برادری کو پہچان دی. اگر وہ شخصیت اور چند سال اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دیتا تو آج ارائیوں کی صورتحال مختلف ہوتی. لیکن میں اپنی بات ایک بات پہ ختم کرنا چاہوں گا آپ کے اس کویشچن کا جواب میں. اٹھا نا کو پھر رومی, اٹھا نا کو پھر رومی, عجم کے لالا زاروں میں وہی مٹی یا ساکی ایران و تبریز میں. ہمیں سر میاں محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے بعد کوئی قیادت آج تک ملی ہی نہیں. پاکستان کو قائد اعظم کے بعد کوئی قیادت ملی, ارائیوں کو سر شفیع کے بعد کوئی قیادت نہیں ملی. اچھا, میں سامنے ایک بات کی کہ پاکستان کو حضرت محمد علی جناح قائد اعظم کے بعد کوئی قیادت نہ مل سکی. آپ دوستوں کی اطلاعات کے مطابق میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایم اے جناب محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کا خطاب بھی ایک ارائی نے دیا تھا, فیروز الدین میاں. آپ کا تعلق بھاگوان پورہ سے تھا اور آپ نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. اس کے بعد قائد اعظم پہ جو سب سے مقبول ترین نظم لکھی گئی ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح, جناب میاں بشیر احمد صاحب بیرسٹر میاں بشیر احمد نے لکھی اور ان کا تعلق بھی بھاگوان پورہ سے تھا, بھاگوان پورہ کی ارائی فیملی سے. آپ پاکستان کے ترکی میں پہلے سفیر بھی مقرر ہوئے. اسی طرح اور بے شمار ایسی پرسنالٹیز ہیں. تو دوستو اس دفعہ آپ جہاں بھی ہیں, پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ایک علیحدہ شناخت ہے. اس شناخت کو سیلیبریٹ کریں, فخر سے کریں, شرمندگی سے نہیں, کیونکہ آپ بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. آپ کے اکابرین نے تحریک پاکستان میں بہترین رول ادا کیا. آپ کے اکابرین نے علماء اکرام میں بہترین رول ادا کیا. آپ کے بزرگوں نے دینی معاملات میں ولی اللہ میں بہترین رول پلے کیا. اگر ہم علماء اکرام کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک بہترین لمبی چوڑی لسٹ ہے ارائی علماء اکرام کی. اگر ہم ولی اللہ حضرات کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس بے شمار بڑے بڑے نام آور بزرگان دین موجود ہیں. اپنا سر ہمیشہ اٹھا کے جئیں, کیونکہ آپ ایک بہترین قوم ہیں. اپنی نظر ہمیشہ جھکا کے چلیں, کیونکہ آپ ایک بہترین خاندان کے فرد ہیں. ضروری ہے کہ سر اٹھا ہو تو محسوس ہو کہ آپ جیدار ہیں, نظر جھکی ہو تو محسوس ہو کہ آپ عزت دار بھی ہیں. تو میں سب اس دفعہ 15 اپریل کو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میاں صاحب, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رمضان شروع ہو چکا ہوگا, تو میں اپنی پیاری برادری کو, پیاری قوم کو ایک میسیج دینا چاہوں گا. جی بسم اللہ. کہ جہاں بھی جو بھی رائے ہماری آواز سن رہا ہے, جس کو ہماری بات کی سمجھ آ رہی ہے,
وہ دوسروں کو بتائے، کسی بھی تنظیم سے ہے. اور یہ فخر کی بات ہے. میاں صاحب آج میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ دوں کہ ہم اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو تمام تنظیموں کی مدر انجمن ہے. جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب اسی سے نکلی ہیں. ارائی کمیونٹی ہو، تنظیمیں ارائیاں ہو، ویلفیئر ارائیاں ہو، کسی بھی نام کے ساتھ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹ آف انجمن ارائیاں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی تنظیم تھی نہیں. اور ہم اس تنظیم کے ساتھ ہیں کہ جس نے شناخت دی. ہر وہ فرد جو ارائی ہے 15 اپریل کو رمضان شریف چھوٹی سی افطاری رکھے، چاہے آدھا پاؤنڈ کا چاہے 1 پاؤنڈ کا کیک لے، اس کی ویڈیو بنائے اور وہ سوشل میڈیا پہ بتائے کہ جناب ہم نے اپنا ارائی ڈے منایا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا کسی کے خلاف نہیں، ہماری شناخت اس دن کے ساتھ ہے. اور جن کو پتہ چل گیا وہ دوسروں کو بتائے، پھر وہ دوسروں کو بتائے، اور اس طرح پورے پاکستان میں دنیا بھر میں پتہ چلے کہ 15 اپریل کی اہمیت کیا ہے، جو اس سے پچھلے سال سے پہلے تک کسی کو نہیں. یہ سب اس میں انتہائی معذر کے ساتھ تو ہماری جو قیادت ہے اس کو بھی نہیں پتہ اس اہمیت کا، اس اندازے کا، اس تاریخ کا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افطاری کریں، کیک کاٹیں، اور اس شخصیت کو اصالِ ثواب کے لیے 1 بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ضرور ان کی روح کو اصالِ ثواب کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی قیادت دے دے کہ جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر. میرا میسج یہی ہے. لے جی، میں نصیر احمد صاحب نے اپنا میسج آپ تک پہنچا دیا. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں اپنی قوم کے افراد کو یاد رکھیں، ان کے ساتھ اچھا ریلیشن ڈیولپ کریں. اگر آپسی کوئی نا اتفاقی یا ناچاکی ہے، کوشش کریں اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے، اور 15 اپریل کو ایک زبردست ڈے، ارائی ڈے کو سیلیبریٹ کریں. مجھے اجازت دیجیے، میں میاں عابد سلطان ارائی اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک سلوگن اگر مناسب سمجھے تو ناظرین اور پیاری برادری، پیاری قوم، آج کے بعد آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اپنے نام کے ساتھ لکھو ارائی، پڑھو ارائی اور آگے بڑھو ارائی. شکریہ جی.